الحمدللہ رب العالمین، حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ انشاءاللہ آج سے ہم کچھ اسلامی معلومات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی کے جس کو بولتے ہیں جنرل نالج، اسلامک جنرل نالج، اینڈ انشاءاللہ we will select random question and answer. We will see a random question and answer. So what we will do, we will read something about Islamic, and inshallah we will if there will be a need to explain that thing, then inshallah we will explain that. So ہم کچھ معلومات لیں گے، جیسے مکڑی کے بارے میں معلومات لیں گے کہ مکڑی کسے کہتے ہیں، جسے اسپائڈر کہتے ہیں۔ اس کے دیکھو اللہ کی ذات و صفات کے اوپر جو ہم غور کرتے ہیں تو اس کی مخلوق کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ نے کسے کس طرح سے بنایا ہے۔ جیسے کہ اونٹ کے بارے میں بھی ہے کہ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ نے اس کی پیدائش فرمائی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہمارے اطراف میں رہتی ہیں، اس پہ بھی ہم غور و فکر کبھی کبھی کریں کہ انسانوں کے بے شک انسان جو ہے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، مطلب ٹاپ پہ بنایا، لیکن بہت سارے ہمارے اطراف میں بھی ایسے مخلوق ہوتے ہیں، تو انہیں ہم کبھی کبھی غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی کیسی ہے۔ ایک چیٹی سے لے کر ایک بلو ویل تک اللہ نے بنایا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پہلے زمانے میں ڈائناسور اور جوراسک پارک وغیرہ وہ کہتے تھے، تو کتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سے ایک معلومات دیں گے مکڑی کے بارے میں کہ مکڑی کسے کہتے ہیں۔ تو ایک یہ عجیب سا جانور ہے یا کیڑا ہے بول سکتے ہیں۔ اس کے 8 پاؤں ہوتے ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے انسان کی 2 ہی آنکھ ہوتی ہے نا، اور کتنے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے کتنے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والی۔ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان میں بہت سارے لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، جب ان کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت یا کوئی امتحان آتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو لیکن بہت سارے ایسے کیٹیگری والے بھی ہیں جن کو نعمت ملنے پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو ان پر انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ مکڑی جو ہے نا بہت ہی قناعت پسند جانور یا ہم کیڑا بول سکتے ہیں، انسیکٹ وغیرہ، مگر خدا کی شان یہ ہے کہ یہ حریص جانور، یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہے۔ مکڑی کی جو غذا ہے وہ کون ہے؟ جو اڑنے والے مچھر ہے اور جو یہ مکھی وغیرہ ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والی اور قناعت پسند ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے انسان تو محنت مشقت کرتا ہے، بہت سارے جانور دیکھو ہم نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ انسان محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، اس کے بعد میں وہ اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جانور ایک دوسرے کو مارنے کی اور جو اطراف میں غذائیں ہوتی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن یہ مکڑی کیا ہے، وہ جالے کے اندر ہی رہتی ہے، اور جالے کے اندر ہی رہتی ہے اور اپنی غذا کے لیے انتظار کرتے رہتی ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتے رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو یہ جال میں آئے گا اور میری غذا بن جائے گا۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اسے کھا لیتی ہے مکھی، اور ورنہ صبر و قناعت پر یہ پڑی رہتی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے رہتی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے وہ ضرور کھلائے گا۔ مکڑی کی فضائل میں یہ بات خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے، تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا۔ اس لیے ہم اس کی تھوڑا ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں کہ مکڑی ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو غار ثور میں کچھ دن کچھ راتیں گزاری، اور وہاں پہ مکڑی نے جالا مطلب بنا دیا تھا، اور کبوتر نے انڈے دے دیے، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے قریب میں، ہم نے یہ بھی سنا ہے علماء کرام سے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے۔ اور اگر کوئی شخص غار میں گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ انہوں نے کفار نے یہ کہا کہ یہ اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے تو مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اگر
تو وہ لوجیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا عام انسان یہی سوچے گا کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر گیا ہوتا ہے غار کے اندر تو جالا سلامت نہیں رہتا. اور وہ جو ہے مکڑی کا that will not remain as it is. اگر جو جالا ہے وہ ویسا کہ ویسا نہیں رہتا, وہ ٹوٹ جاتا ہے, یا تو نکل جاتا ہے یا تو جالا رہتا ہی نہیں. لیکن وہ جالے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑی کے جالوں کو دور کرتے رہو, یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنا ہے. اور جو ہمارے آس پڑوس میں ہیں, جو ہمارے محلے والے ہیں, ان کو بھی صفائی کی تلقین کرنا ہے, کیونکہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. ایک مسلمان صفائی کو پسند کرتا ہے اور صاف رہنے کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا لباس صاف ہو اور ہمارا کھانا صاف ہو, اٹھنا بیٹھنا جو جگہ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ صاف صفائی کی جگہ ہو, اور حتی الامکان جتنا بھی ایز مچ ایز پاسبل جتنا بھی ممکن ہو وہ ہم صفائی کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ نصف ایمان کی علامت ہے, آدھی ایمان کی علامت ہے. اور ظاہری صفائی کے ساتھ میں ہمیں اپنی باطنی صفائی کے اوپر بھی توجہ دینے کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کینہ کو دور کرے, حسد کو دور کرے, برائی کو دور کرے, جھگڑے کو دور کرے, فساد کو دور کرے, اور بے حیائی بدکاری کو دور کر دے, جھوٹ کو دور کر دے, غیبت کو دور کر دے. تو یہ سب ساری باتوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو توجہ دیں گے نا انشاءاللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خود بھی نیک انسان بننا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے کی ترغیب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.